السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دولت چاہو جو جہاں کی کلو وظیفہ نام محمد. نوح خلیل مصعب عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد. پائے مرادے دونوں کو جامع جس نے سکھایا نام، جس نے پکارا نام محمد. پوچھے گا مولا دیا کیا کیا میں ہی کہوں گا نام محمد. ہمیں رضا کے قربان جاؤ جس نے سکھایا نام محمد. اپنے جمیل رجو کے دل میں آج سما جا نام محمد. ہمارے تسلیم بھائی کے بیٹے محمد فیض کو وہ آئے اور اپنے اچھے انداز میں ہم سبھی کو ملا. وہ ایک رکھ دو نا، اس میں لگا تو شاید ہو جائے صحیح. حضرت علی کے پڑھنا ہے. ابھی پہ وہ پہلے سلام کرنا ہے پھر شروع کر دینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضرت وہ اپنی وہ پیپر نکالا تھا وہ نکال کے نہیں لائے پیپر. لایا ہوں حضرت. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے تم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے تم بے شمار. بلا لو پھر مجھے ایسا صبح گروبر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے تم بے شمار. ہو دل تم پر فدا یہ دو جہاں کے تاجدار. جان و دل تم پر فدا یہ دو جہاں کے تاجدار. قافلوں والے سنو یاد آئے تو میرا سلام. قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام. عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار. میں
عقیدہ اور مسائل زندگی کے بے شمار میں عقیدہ اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجیے نہ ہے علی وقار جھوم کر کھا کے مدینہ جھومتا پھرتا تھا میں جھوم کر کھا کے مدینہ جھومتا پھرتا تھا میں یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے ویلو نہار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا برسبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں آپ کے پاس پڑھنے کی کوشش کی اللہ پاک ان کے خود عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور دل میں دین علم سیکھنے کی خود کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں دوسرے بچے کو نعت پاک پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں کہ جناب محترم ساجد بھائی کے بیٹے فیضان وہ آئے اپنے بہترین انداز میں ہم سامعین کے فروغ کو منور ہو اللہ وہاں پڑ جاؤ ٹیبل پہ والا لگا ادھر دیتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام آپ بڑھیں گے آپ آتی آپ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے 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 بس میرا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا
مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزوئی نہیں، دل میں اب کوئی آرزوئی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا ہو دیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں صلو علی الحبیب صلی اللہ اس کو دس نکال لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بہت ہی انداز میں آپ بات سنا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو قرآن مدین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، پہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل دل کے وفا کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے کہا پکارا علی علی، میں نے جو کبھی رو کے کہا علی علی۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ بہت اچھے انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کو سوال اور جواب کرنے کے لیے دعوت کے سفر میں محمد حیدر اور محمد عبد الرحمان وہ آئے اور اپنے سوال اور جواب سے ہم سبھی کے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے عبد الرؤف بن عبد الرزاق۔ میں آپ سے دینی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی ہاں، میں اپنے علم کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ نون ساکن یا تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا اظہار، دوسرا اخفاء، تیسرا ادغام، چوتھا اطلاق۔ تیسرا کلمہ اور ترجمہ سنائیں۔ تیسرا کلمہ تمجید مانے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند اور عظمت والا۔ حدیث نمبر 7 سنیں۔ الدعاء یرد البلاء، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائے ان سب کو حق جاننے اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت جائز ہونے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں۔ وہ کون سا نبی علیہ السلام ہے جو 3 میل دور سے چیٹی کی آواز سن کر مسکرائے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چیٹی کی آواز سن کر مسکرائے۔ کیا ہمارے پیارے حدیث نمبر 6۔ دین یوسف بشک کی نشان ہے۔ کیا ہمارے پیارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سب سے آخر میں تشریف لانے والے کون سے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے بہترین انداز میں یہ سوال کا جواب دے اللہ تعالیٰ کو دل ضرور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے کہا کہ جو کرم حد سے زیادہ صاحب انوار کرتے ہیں، کرم حد سے زیادہ صاحب انوار کرتے ہیں، اس لیے وہاں ہم دل کھول کر فریاد کرتے ہیں، اس لیے وہاں ہم دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ مبارک بادیاں آتی ہیں ہم کو آسمان سے، مبارک بادیاں آتی ہیں ہم کو آسمانوں سے، کچھ اس انداز سے ہم فریاد کرتے ہیں، کچھ اس انداز سے ہم فریاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ بہت اچھے انداز میں سوال اور جواب کر رہے تھے۔ اب میں بیان کرنے کے لیے ہمارے یاسین بھائی کے بیٹے علی کو دعوت دیتا ہوں تو آئے اور اپنے اچھے انداز میں بیان کریں اور ہم سبھی کے سامعین کی قلوب کو منور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلم۔ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ سچ کی برکت کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ بندے اور خدمت میں حاضر ہو کر ان کا فیضان حاصل کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ تو اس کمسین لڑکے کی والدہ ماجدہ نے اللہ عز و جل کی مشیت و رضا پر لبیک کہا اور راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے لیے راہ تیار کرنا شروع کر دیا اور 40 دینار اپنے لخت جگر کی قمیص کے اندر سی دیے۔ پھر سفر پر روانہ ہونے پر سے پہلے اپنے لخت جگر سے وعدہ لیا کہ
ہر حال میں سچ بولنا۔ پھر اس عظیم ماں نے رضا الہی کے حصول کی خاطر اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے الوداع کہا، جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا، اب میں یہ چہرہ قیامت سے پہلے نہ دیکھوں گی۔ پس رہے خدا کا یہ ننھا مسافر علم دین حاصل کرنے کے جذبے سے سرشار اور اولیاء کرام کی محبت کو سینے سے لگائے ایک قافلے کے ہمراہ سوئے بغداد چل پڑا۔ راستے میں آن ڈاکو قافلے کا راستہ روک کر لوٹ مار کرنے لگے۔ انہوں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا، ہر ایک کا اس کا مال و اسباب چھین لیا، مگر اس کمسین لڑکے کو کم عمر جانتے ہوئے کسی نے کچھ بھی نہ کہا۔ پھر ایک ڈاکو نے پاس سے گزرتے ہوئے ویسے پوچھا، اے کمسین لڑکے، کیا تمہارے پاس کچھ بھی ہے؟ کمسین لڑکے نے کڑک جواب دیا، جی ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے مذاق سمجھا اور آگے چل دیا۔ اسی طرح ایک اور ڈاکو بھی اس کمسین لڑکے کے پاس سے گزرتے ہوئے پوچھا تو اسے بھی کمسین لڑکے نے یہی جواب دیا، جی ہاں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے تو اسے بتایا کہ قافلے میں ایک ایسا نڈر کمسین لڑکا ہے جو اس حال میں بھی مذاق کر رہا ہے۔ سردار نے کمسین لڑکے کو بلایا، وہ آیا تو اس نے پوچھنے پر سب وہی بتایا، جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ سردار نے تلاشی لی تو واقعی 40 دینار مل گئے۔ کمسین لڑکے کے اس سچ بولنے پر سب حیران ہوئے اور اس سے سچ بولنے کا سبب پوچھا تو کمسین لڑکے نے جواب دیا، میری ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے وعدہ لیا تھا ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور میں نے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار کمسین لڑکے کو یہ بات سن کر رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، صد افسوس، یہ کمسین لڑکا اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو اس طرح پورا کر رہا ہے اور ایک میں ہوں کہ کئی سالوں سے اپنے رب عز و جل سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ پس اس سردار نے روتے ہوئے راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے ہاتھ پر توبہ کر لی اور اس کے باقی ساتھی بھی یہ کہتے ہوئے تائب ہو گئے کہ سردار، جب برائی کی راہ پر آپ ہمارے سردار تھے تو سب نیکی کی راہ پر بھی تو ہی ہمارا رہنما ہوگا۔ پیارے میرے بھائیوں، یہ آپ جانتے ہیں یہ راہ خدا کا یہ ننھا مسافر کون تھا؟ یہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے پیارے مرشد حضور غوث پاک غوث سید عبد القادر جیلانی تھے، جنہوں نے ابھی راہ خدا میں سفر کا آغاز ہی کیا تھا کہ اس ننھی سی عمر میں صرف ماں سے کیے ہوئے وعدے کی لالچ نبھانے کی برکت سے 60 ڈاکوؤں نے اپنے آپ کو ہاتھ پر توبہ کر لی۔ تو ذرا سوچئے، اگر بندہ اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرنے لگے تو کس مرتبے پر فائز ہوگا۔ یہی وجہ سے ماں سے جو وعدہ کرنے آئے تھے ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچ ہی کا بول بالا کریں گے۔ اس طرح سچ کی برکت سے جب آپ کا شہرہ عام ہوا تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ گئے اور ہر چھوٹے بڑے نے صرف آپ کی ولایت کا اعتراف کیا بلکہ آپ کو اپنے سر کا تاج بھی سمجھا۔ وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے تیرا نقش و پا غوث اعظم۔ الحمدللہ۔ کوشش کر رہے ہیں
اور بڑے دین سے جو تقریر کرا تو شاید اپنے جمعے کا اعلان حق کرتے ہیں جب بھی اعلان کرتے ہیں خود اپنے جمعے کا اعلان عام کرتے ہیں مگر سرحدوں میں دین کام کرتے ہیں اگر نبی سے کوئی نہیں سوال مت کی اگر نبی سے کوئی سوال مت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہیں تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہیں ماشاء اللہ یہ اپنے بہت اچھے بات بیان کر رہے تھے اور میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار اسلام بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ جی آپ سے اسلام باتیں پوچھ سکتے جواب دین اسلام کا جواب پوچھنا. پہلا کلمہ اس کا ترجمہ سنیں. دوسرا کلمہ اس کا ترجمہ سنیں. تیسرا کلمہ اس کا ترجمہ سنیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ مصطفیٰ کی محبت کا نغمہ دل سے دل کو سناتے رہیں گے. اسی طرح عاشقوں کے دلوں کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے. اسی طرح ہم عاشقوں کے دلوں کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے. ماں چھپاتی ہے آنچل میں جیسے اپنے بچوں کو خوف خطرے سے. ماں جیسے چھپاتی ہے آنچل میں اپنے بچوں کو خوف خطرے سے ویسے ہی حشر میں میرے آقا عاصیوں کو چھپاتے رہیں گے. ویسے ہی حشر میں میرے آقا عاصیوں کو چھپاتے رہیں گے. اب میں پھر سوال اور دعا کرنے کے لیے دو بچوں کو دعوت سمجھ دیتا ہوں. محمد امن اور محمد زید وہ آئے اور اپنے سوال سے ہم سبھی کے سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں میرے علم کے مطابق آپ مجھ سے دینی سوال پوچھ سکتے ہیں. جی نہیں
وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہرگز نہیں، بری صفت عیب ہے اور اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے۔ انسان کے ساتھ ہر وقت وہ فرشتے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تیسرا، حج کرنا۔ چوتھا، نماز قائم کرنا۔ اور پانچواں، رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 11 سنائیے اور الجماعۃ حج المساکین، جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس انسان نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اسی کا خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ آسمان کے بارے میں کتابوں کہتے ہیں؟ السلام قبل الکلام، سلام پڑھنے سے پہلے، کلام پڑھنے سے پہلے سلام کرو۔ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ بادل زمین کا گلے زیبا کہیں تجھے، تیرے تو وصف عہد پناہی سے ہے بنی، تیرے تو وصف عہد پناہی سے ہے بنی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ، یہ اپنے سوال اور جواب کر کر ہم سبھی کے سامعین کو پورے کو منور مجلہ فرما رہے ہیں۔ اور میں پھر سے سوال کرنے اور جواب بتانے کے لیے دعوت اسپر دیتا ہوں جناب سعید بن شعیب اور ارشد بن اشرف، وہ آئے اور اپنے سوال اور جواب سے ہم سبھی کے سامعین کو پورے کو منور مجلہ فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کوپر ارشد بن اشرف بھائی ہے۔ کیا میں آپ سے کچھ دینی سوال کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، میں اپنے علم کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کا کلمہ اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حدیث نمبر 4 اس کا ترجمہ سنائیے۔ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ کھانا کھانے کی دعا اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے کھاتا ہوں۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ جی نہیں، اللہ عز و جل سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہمارے پیارے نبی کی ظاہر عمر مبارک 63 سال تھی۔ زمین آسمان سورج چاند اور ستارے سب کس نے بنائے؟ زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے سب اللہ عز و جل نے بنائے۔ حدیث نمبر 3 اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
لیکن اس سوال جواب سے ہم سبھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، 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 سب جنت والے کے دلوں میں چمکا کیے، سب جنت والے کے دلوں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ پھر میں سوال اور جواب دینے کے لیے آپ کو سمجھ رہا ہوں شاید تسلیم اور احسان کی شامل وہ آئے سوال جواب سے ہم سبھی کے سامعین کو قلوب کو نور بدل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد سیف تسلیم ہے۔ کیا میں آپ سے دینی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل، میں اپنے علم کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نماز کی کتنی فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ ولیوں کے سردار کون ہیں؟ ولیوں کے سردار 5 والے حضور غوث پاک سید ابو القاسم جیلانی ہیں۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی کے کوئی بات ظاہری ہونے کو کرامت کہتے ہیں۔ 4 فرشتے کون ہیں اور ان کے نام بتائیے؟ نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 3 حضرت میکا علیہ السلام اور نمبر 4 حضرت اسحاق علیہ السلام۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی سلطان کو کہتے ہیں سے اللہ نے مخلوقی ہدایت کے لیے بھیجی ہو فرشتے کے ظاہر یا پھر فرشتے کے بغیر۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول ہونے میں انسان اور فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں، اور انسان اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے شریعت ہے وہی رسول ہے۔ پیارے بھائی، آپ حدیث نمبر 16 سنائیے اور اس کا ترجمہ بتائیے۔ حدیث نمبر 16 افضل العبادت قراءۃ القرآن، افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ حدیث نمبر 18 سنائیے اور اس کا ترجمہ بتائیے۔ حدیث نمبر 18 آیت جو جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ کون سی آیت کریمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنکھ ٹھنڈی ہونے کا ذکر ہے؟ وہ آیت ہے قلنا لنا رکوعی برکم و سلامن علی ابراہیم، ترجمہ ہم نے فرمایا اے آنکھ بہت ٹھنڈی سلامتی ابراہیم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ بہارے باغ مدینہ کہاں سے لاؤ گے؟ بہارے باغ مدینہ کہاں سے لاؤ گے؟ زمین کے خلد کا نقشہ کہاں سے لاؤ گے؟ زمین کے خلد کا نقشہ کہاں سے لاؤ گے؟ بنا لو کعبے کا نقشہ، بنا لو کعبے کا کچھ، بنا لو کعبے کا نقشہ، بنا لو کعبے کا کچھ، مگر وہ کعبہ ہے وہ تم کعبہ کہاں سے لاؤ گے؟ مگر وہ کعبے کا کعبہ ہے مگر تم کعبہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بہت ہی اچھے انداز میں ہم سبھی کے سامعین کے قلوب کو مدینہ فرما رہے ہیں۔ ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سبھی بچوں کو خوب علم کی سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو دین اسلام سچا اور پکا اور اچھے عقیدے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، اس بارگاہ کے صدقے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سید صاحب آئے ہوئے ہیں، واپس علاج کو کچھ اشعار کر کے اور کچھ مختصر سی گفتگو فرما کر ہم سبھی کے سامعین کو قلوب کو منظور ہو جاتے ہیں۔